آج ہم بیسیکلی ساری کیمسٹری پڑھیں گے کہ ہاؤ پرسنالٹی از فارمڈ اینڈ کیا حقیقت کیا ہے پرسنالٹی کی، نیکیوں کی، گناہوں کی، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آج ہم نے بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں اینڈ پوائنٹس بناتے جائیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ٹائم نکال کے ذرا اس کی پی پی ٹی وغیرہ بنا لوں، بٹ ٹائم مینیج نہیں ہوا، بٹ انشاءاللہ میں کوشش کر کے نا 1-2 دن تک آپ کو اس کی پی پی ٹی بھی پرووائڈ کروں گا۔ تو آج تو آپ کو ویسے ہی لیکچر لینا ہے، پی پی ٹی انشاءاللہ کوشش کروں گا میں 1-2 دن تک آپ کے ساتھ آج والے لیکچر کی بنا کے شیئر کروں، بٹ بہتر ہے کہ آپ اپنا لیکچر خود نوٹ کریں، آپ کا ساتھ ساتھ لیکچر بھی نوٹ ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ اچھی اس میں سمجھ آتی ہے۔ تو بی اٹینٹیو، اور میں نے اس لیے آج مائک بھی خود آپ کے میوٹ کیے ہیں۔ جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے، آپ درمیان میں کوئی بھی سوال ہو آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف ٹوڈے کلاس آپ نے اپنے سوال پوچھ لینے ہیں، بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے لیکچر کے دوران، تو اس کا جواب لیکچر کے اگلے حصے میں ہوتا ہے، بٹ آپ سے ویٹ نہیں ہوتا اور آپ تبھی پوچھ لیتے ہیں، تو وہ ایک سیکوینس خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشچن ہمیشہ اینڈ پہ لیں گے، اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ میکسیمم لوگوں کی ہمارے پاس جوائننگ ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم وی ور ڈسکسنگ کہ 4 طرح کے ہمارے حکمران ہیں بیسیکلی، اور ان چاروں کو ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا۔ ایک شیطان، ایک فرشتے، ایک جو ہے وہ چوپائے، اور ایک درندے۔ یہ 4 طرح کے حکمران ہوتے ہیں، اور ہم ان چاروں میں سے جس کے کام کرتے ہیں ہماری ویسی پرسنالٹی بنتی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی، اور دل کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ڈسکس کی تھی کہ دل جو ہے وہ کس طرح سے سب کا سردار ہے، اور کیسے اگر دل میں کوئی اچھائی پیدا ہو گئی تو پورا جسم ویسا ہو جائے گا، اور دل میں اگر کوئی برائی پیدا ہوگی تو پورا جسم ویسا ہو جائے گا۔ اور یہ ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک جو ہے وہ عضو ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے یا وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو دل کو ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے کوشش کی تھی آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں۔ اس میں ہم نے کہا کہ دل بادشاہ ہے اور باقی جسم اس کی ریاست ہے، اس میں ہر آرگن جو ہے اس کا ایک رول ہے، ہماری خواہشات کا ایک رول ہے، ہمارے غصے کا ایک رول ہے، تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ آج ہم نے اب اسی کو آگے کنٹینیو کرنا ہے کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، آپ کی جو حرکات و سکنات ہیں، وہ ان چاروں میں سے کس کی اطاعت میں ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی نا، اس سے آپ کے دل کے اندر، یا کہہ لیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر، ایک صفت پیدا ہوتی ہے، ایک کریکٹرسٹک پیدا ہوتا ہے، اور وہ کریکٹرسٹک جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ صفت آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور انہی صفات کو ہی ہم اخلاق بولتے ہیں۔ اور جتنے بھی اخلاق ہیں، جتنے بھی، وہ سارے کے سارے یہ 4 طرح کے کیٹیگریز سے ہی بنتے ہیں، یہ 4 طرح کی نیچر سے بنتے ہیں۔ اب اگر تو آپ شہوت کے فرما بردار ہوں گے، آپ شہوت کی اطاعت کرتے ہوں گے، یعنی اپنی خواہشات کی، شہوت ایک خواہشات کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، بیسیکلی ہماری اردو بھی بڑی ویک ہوتی ہے نا، تو شہوت کو صرف ایک میننگ میں آپ نے نہیں لینا، جتنی بھی خواہشات ہیں ساری شہوت کے انڈر آتی ہیں۔ تو اگر آپ خواہشات کے تابع ہیں تو پھر آپ کے اندر حرص، خوشامد، ذلت، حسد، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، بے حیائی، یہ والی چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں آئیں گی اگر آپ خواہشات کے تابع ہیں۔ اور اگر آپ
نیک خواہشات کو اپنا تابع کیا ہوا ہے، آپ خواہشات کے تابع نہیں ہیں، تو پھر آپ میں قناعت آئے گی، آپ میں حیا آئے گی، آپ میں شرم آئے گی، دانائی آئے گی، نیکی آئے گی، اور کسی چیز کا آپ میں لالچ نہیں ہوگا، بے تمیی ہوگی آپ میں۔ اب اسی طرح اگر آپ اپنے غصے کے مطیع ہیں، آپ اپنے غصے کے تابع ہیں، تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ بڑا بول بولنا، لاف زنی بولتے ہیں نا اسے، کہ اپنی حیثیت سے بڑا بول بولنا، آپ کے اندر یہ چیز آئے گی، آپ میں غرور آئے گا، آپ میں تکبر آئے گا، اپنی بڑائی چاہنا، ایگو آئے گی، طنز کرنا، جو پورا پاکستان ہی اس بیماری میں مبتلا ہے، تنقید کرنا، دوسرے کو اپنے سے کم جاننا، لوگوں سے لڑنا، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں گی اگر آپ جو ہے وہ غصے کے تابع ہوں گے، اپنے غصے کے۔ اور اگر آپ اپنے غصے کو اپنا تابع رکھیں تو پھر آپ میں صبر پیدا ہوتا ہے، پھر آپ میں تحمل آتا ہے، پھر آپ میں ثابت قدمی آتی ہے، پھر آپ میں بہادری آتی ہے، پھر آپ میں عزت، بزرگی کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ اس شیطان کی اطاعت کریں گے، آپ اس شیطان کے تابع ہیں کہ جس کا کام ہی ان دونوں چیزوں کو، آپ کی شہوات کو اور آپ کے غصے کو، ان کو ہر ٹائم ورگلانا، ان کو دلیر کرنا، ان کو آؤٹ آف بیلنس لے کے جانا، شیطان کا تو کام ہی یہ ہے۔ تو اگر آپ شیطان کی اطاعت میں آ گئے تو پھر تو آپ میں مکر و فریب آئے گا، آپ جسٹیفائی کریں گے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے جو ہے وہ ہر برے کام کو آپ جسٹیفائی کریں گے اگر آپ شیطان کی اطاعت میں آ گئے۔ آپ میں دھوکہ دینا، خیانت کرنا، مکر و فریب کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں گی۔ اور اگر آپ شیطان کو اپنا تابع کر لیں، جس طرح حدیث ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے، میرے لیے بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر فتح دی ہے اور وہ مجھ سے مغلوب ہو گیا اور مجھے برائی پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ بھی وہ چیز اچیو کر لیں، آپ شیطان کو اپنا تابع کر لیں، آپ اس پر غالب آ جائیں، تو پھر آپ کے اندر جو چیزیں پیدا ہوں گی، دانائی ہے، معرفت ہے، علم و حکمت ہے، آپ کی صلاحیتیں ساری ابھر آئیں گی، آپ میں حسن خلق پیدا ہوگا، آپ کے اندر بزرگی، امیری، یہ صفات آپ کے اندر آئیں گی، یہ پرسنالٹی آپ کی بنے گی۔ تو اور یہ جو چیزیں آپ میں پیدا ہوں گی وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی، اور یہی آپ کی حقیقت ہے۔ جو آپ نے کر لیا یا جس طرح کی زندگی آپ نے گزار لی، آپ کی آخرت میں بھی وہی رہنی ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے جو نیک اخلاق ہیں وہ آپ کی اصل ہیں، وہ آپ کے لیے کامیابی ہے، وہ آپ کی سعادت کا بیج ہوں گے۔ اور وہ کام جن سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں ان اسلامک ٹرمینالوجی کے، بیسیکلی جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں یہ گناہ ہیں۔ تو اگر یہ ہمارے اندر ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی مرنے کے بعد تک رہتے ہیں۔ ہمارا صرف اس دنیا میں، اگر ہم نے دنیا میں کچھ کیا تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے یا پروڈکٹ ہے، اس کا جو فائنل نتیجہ ہم نے دیکھنا ہے وہ تو قبر میں دیکھنا اور آخرت میں دیکھنا ہے۔ اور جن کاموں سے ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، انہی کاموں کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اور اب آپ کے لیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ خود چیک کر لیں کہ آپ کس کے تابع ہیں، آپ کی حرکات و سکنات ان دونوں حالتوں میں سے کس حالت میں ہیں، گناہ میں یا عبادت میں، آپ کس کے تابع ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا میں نے، اتنا ڈیپ نہیں لے کے گیا تھا اس میں، کہ ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو قلب ہے، وہ آئینے کی طرح روشن ہوتا ہے، آئینے کی طرح، مرر کی طرح۔ اور یہ جو جتنے بھی برے اخلاق ہیں
جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے، جو ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ سارے اخلاق اس آئینے کو زنگ لگا دیتے ہیں، اسے سیاہ کر دیتے ہیں۔ اب جب ہمارے آئینے کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس میں حقیقت نظر نہیں آتی، پھر ہمیں حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ کی معرفت نہیں ملتی، پھر ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں کو بھلا دیا۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے اندر برے اخلاق ہوتے ہیں، اور برے اخلاق زنگ لگا دیتے ہیں ہمارے آئینے کو، اور جب آئینے کو زنگ لگ جائے تو پھر آئینے میں حقیقت نظر نہیں آ سکتی، پھر وہ آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کوئی کسی بھی چیز کو، حقیقت کو وہ آپ کو کلیئر پکچر نہیں دکھا سکتا۔ اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر برائی کے بعد، یعنی ہر گناہ کے بعد نیکی کر لو تاکہ جو گناہ کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کے گناہ کرتے رہیں کہ چلو یہ کر کے بعد میں نیکی کر لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہا کہ جس نے اپنے برے اعمال سے توبہ کر لی اور پھر نیکیوں میں بڑھتا گیا تو اللہ جو ہے پھر اس کے برے اعمال کو بھی معاف کر دے گا اور اس کی نیکیوں میں بھی اسے بڑھا دے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنے آئینے کی صفائی ہے، اپنے قلب کی صفائی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہوتی ہے 3-4 چیزیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنانی ہے، ویسے تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں آگے چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ کن کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہے اس آئینے کی صفائی کے لیے۔ تو اس میں 3 میجر چیزیں کہ جو ابھی سے آپ کو سٹارٹ آف دا کورس سے ہی آپ کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لینی ہے۔ پہلی چیز ہے روزہ، دوسری چیز ہے خاموشی، اور تیسری چیز ہے کم سونا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے اندر ڈیولپ، جیسے ہی آپ یہ چیزیں پریکٹس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی صفائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس آئینے کی، اور جیسے ہی آئینے کی صفائی سٹارٹ ہو گئی، آپ کے قلب کی صفائی سٹارٹ ہو گئی تو پھر آپ کو حقیقت نظر آتی ہے، پھر آپ کی ہر چیز پالش ہو جاتی ہے، آپ کا انٹلیکٹ بڑھ جاتا ہے، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھ جاتی ہے، آپ کی پرابلم سالونگ سکل بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکل بہتر ہو جاتی ہے، ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ان کی سائنس کیا ہے، کیسے روزہ بینیفیشل ہے ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں، کیسے کم بولنا بینیفیشل ہے، کیسے کم سونا بینیفیشل ہے، اس کو ہم کورس کا یہ پارٹ ہے، اس کو ہم علیحدہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو آج کا ٹاپک ہے وہ اللہ کرے ہمارا کور ہو جائے اتنے ٹائم میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر گناہ کے بعد آپ نیکی کر لیں، اس سے جو گناہ ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جو نیک اخلاق ہیں وہ نور کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو دل کو سلامتی پرووائڈ کرتے ہیں، جو دل کو روشن رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی کہ نجات روز قیامت صرف اسے نصیب ہوگی جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا، جو پاک اور سلامت دل لے کے آیا ہوگا، جو اپنے آئینے کو بالکل روشن لے کے آیا ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ آدمی کا دل آئینے کی طرح ہے؟ آدمی کا دل جو قلب ہے، اچھا یہ یہاں پہ یہ بھی آپ اپنی شاید ایک گمان پیدا ہو کہ ہم ہارٹ جو فزیکل سٹرکچر ہے اس کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے، ہم جو ہر انسان ہر جانور کو اللہ نے دی ہے
جس کا کام بلڈ کو پمپ کرنا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. جو قلب، جو دل ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک انتہائی لطیف اور ربانی چیز ہے. مطلب وہ اللہ کی طرف سے صرف انسانوں کو عطا ہوئی ہے، وہ کسی اور جاندار کو اللہ نے عطا نہیں کی. وہ قلب، اور جس کو آپ روح بھی کہتے ہیں، جس کو آپ دل بھی کہتے ہیں. لیکن اس دل یا قلب کو آپ نے دوسرے فزیکل سٹرکچر اور ہارٹ کے ساتھ کبھی بھی ریلیٹ نہیں کرنا کہ ہم شاید اس کی بات کر رہے ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آدمی کا دل جو ہے وہ خلقت میں، تخلیق میں لوہے کی طرح ہے، کیونکہ آئینہ لوہے سے ہی بنتا ہے. کہ اب آئینے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، ہر چیز. صرف آئینے کا صاف ہونا ضروری ہے، اس میں ہر چیز کا عکس ہمیں مل جائے گا. اور اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں تو پھر اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر اس سے آئینہ نہیں بن سکتا، پھر اس میں چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو ہم نے بات کی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ المطففین میں فرمایا، کَلَّا بَلْ رَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دیکھو یہ جو بد اعمال کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا. یعنی آپ جو ابھی میں نے بات کی، یہ اس کی دلیل ہے قرآن سے. کہ آپ کہیں کہ شاید ہم خود سے بات کریں، ایسا نہیں. ہم ہر پوائنٹ جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو ایک آیت، ایک حدیث ضرور میں کوشش کروں گا میرے مائنڈ میں آتی گی تو میں ساتھ لکھواتا، نہیں تو آپ کو مل جائے گی، آپ اس پہ سرچ کریں گے تو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو برے اعمال کرتے ہیں اس کے سبب آپ کا دل پر زنگ لگ جاتا ہے. ایک حدیث بھی ہے کہ آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، تاکہ ایک ٹائم آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کا وہ ایک سیاہ داغ مٹ جاتا ہے. اب نیکسٹ چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے اسی میں، وہ اسی کو تھوڑا سا ڈیپ ہم نے لے کے جانا ہے. اس سے پہلے میں مائک آپ کے اوپن کرتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے چیز، یہ چیز آپ کی کلیئر ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. میں ابھی آپ کے مائک آن کرنے لگا ہوں، تو کوئی بھی کوشچن ہو تو اب آپ ہینڈ ریز کریں، میں باری باری کوشچن لے لیتا ہوں. اب آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی زرتاشیہ. سر آپ نے نا، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے ابھی بتایا نا ہم لوگوں نے جب اپنی پرسنالٹی گروم کرنی ہو نا تو اس کے لیے آپ نے ابھی بتایا کہ کم سونا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. سر ایک پوائنٹ میرے دماغ میں آ رہا تھا، بتاؤں سر؟ ہم مطلب ایک اس میں ہے کم بولنا. کم بولنا بھی تو آ سکتا ہے نا، کم بولنا اور اپنا جو ذکر ہے، ذکر کو بڑھانا ہے نا. یہ خاموشی میں ہی آ گیا نا کم بولنا. اوکے سر ایک کوشچن ہے اور پوچھوں؟ جی جی پوچھیں. سر ابھی ہم لوگوں نے بات کی ہے نا کہ ہمارے پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں ہمارا یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا. سر اب مطلب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جھوٹ بولتے ہیں. سر اگر ہم لوگ اپنے فیملی کی بات کریں نا، اگر ہم لوگ کوئی فیملی میں چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا تو کہتے کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹا سا جھوٹ ہے نا. سو یہ بھی تو کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے نا، اس کو کیسے ختم کرے بندہ کا؟ یہ تو چھوٹا سا جھوٹ ہی ہے، لیکن یہ پھر بھی برے اخلاق میں ہی آ رہا ہے. یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے نا، بیکاز جی چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ یہ ڈس آرڈر ہے. ہمیں یہی نہیں پتہ کہ یہ ڈس آرڈر ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے. وہ حقیقت ہم سمجھیں گے سب سے پہلے نا آج. تو وہ جب ایک دفعہ سمجھ آ جائے گی نا تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اچھا یہ کوئی بھی برا اخلاق میں نے نہیں لے کے آنا اپنی پرسنالٹی میں. اوکے جی سر یہ ہم نے ٹھیک ہے. ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کرنا ہے ایک ایک چیز کو. جی کمنٹ سیکشن میں ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں کیا کوشچن ہے. 4 نیچرز ریپیٹ کر دیں. جی نیچے عشاء نے کر دی ہیں، ایک فرشتوں کی، ایک شیطان کی، ایک درندوں کی، اور ایک چوپایوں کی.
ان کی ڈیٹیلز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی، فرسٹ میں اورینٹیشن میں۔ جی کوئی اور کوشچن؟ چلیں لیٹس سر جی جی گناہ اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا جو لنک ہے وہ ایک بار دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اوکے، گناہ اور پرسنالٹی ڈس آرڈر کا جو لنک ہے وہ میں نے کہا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے یہ کہا کہ ہمارے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہی ہمارا اخلاق ہیں، اور ہمارے جو اخلاق ہیں وہ ٹوٹل 4 طرح سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے کہا کہ جو یہ چاروں اخلاق ہیں ان میں جو فرشتوں کے اخلاق ہیں، اگر ہم وہ کریں گے تو وہ، اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے تو وہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سچ بولیں گے تو یہ عبادت ہے، اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ گناہ ہے، اور یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سائنس ہے نا، وہ ہم نے ڈیپر اسٹڈی کی، جو کتابوں میں نہیں ملتی، کہ جھوٹ کے پیچھے جو مین پیچھے نیچر ہے اس کی وہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے ہم نے کہا کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ آتا ہے شیطان کی نیچر، کہ شیطان کا کام ہے ہمارے اندر جو ہے وہ جھوٹ، مکر، فریب، یہ چیزیں پیدا کرنا۔ انسان کی جو نیچر ہے نا اپنی، وہ اس کے اعمال ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کس نیچر کا بندہ ہے، مطلب یہ نیک ہے یا گناہ گار ہے، یا یہ اچھی پرسنالٹی کا ہے یا یہ بری پرسنالٹی کا ہے۔ یہ انسان بائی برتھ ایک بالکل خالی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سائیکالوجی میں بھی کہتے ہیں، شاید جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، سائیکالوجی میں کچھ ایسے نظریات ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل خالی سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے، کہ آپ جو اس کو سکھائیں گے، جو وہ چیزیں سیکھے گا، وہ یعنی اس نے پیدا ہونے کے بعد سیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ سارے بچے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے والدین پہ ہے کہ اسے عیسائی بنا دیں یا مطلب یہ یہودی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، جو بھی بنا دیں۔ تو ہماری یعنی نیچر میں نہیں ہے کہ ہم شیطان کے فالوور ہیں بائی نیچر، یا ہماری نیچر میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ درندوں جیسے اخلاق یا چوپایوں جیسے اخلاق لے کے ہیں۔ ہماری نیچر کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ ہے اسلام، کہ ہم نے سبمٹ کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے۔ اب سرنڈر کس کے آگے کرنا ہے یہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سرنڈر، لائک جیسے فرشتوں نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے، ہم نے ویسے ہی سرنڈر کرنا ہے اللہ کو، یا ہم نے سرنڈر کرنا ہے شیطان کو، یا ہم نے سرنڈر کرنا ہے اپنی خواہشات کو، یا ہم نے سرنڈر کرنا ہے اپنے غصے کو۔ تو اگر ہم اللہ کو سرنڈر کریں گے تو یہ ہوتا ہے عبادت، اور یہ ہوتی ہے اچھی پرسنالٹی، اور یہ ہوتی ہے ایک نیک انسان کی پرسنالٹی۔ اور اگر ہم خواہشات کے آگے سرنڈر کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے اندر جو پرسنالٹی کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، خواہشات کے تابع ہونے کی وجہ سے، وہ بے حیائی، حرص، خوشامد، ذلت، حسد، کسی کے نقصان پہ خوش ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ والی صفات کیوں پیدا ہوتی ہیں، پرسنالٹی میں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنا جو خدا ہے جس کے آگے ہم نے سرنڈر کرنا تھا، وہ ہم نے خواہشات کو رکھا ہوا ہے۔ ظاہری چاہے ہم مسلمان ہوں، نماز پڑھتے ہوں، لیکن اگر ہمارا قلب خواہشات کے تابع آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم توحید پہ قائم ہی نہیں رہے۔ یہ بہت ہائر کنسیپٹ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کہ یہ چیزیں شرک کے لیول تک لے جاتی ہیں انسان کو۔ ہم خیر اس ڈیپتھ میں تو نہیں جا رہے، ہم صرف گناہ اور اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی سبمٹ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، خواہشات کے آگے یا غصے کے آگے یا شیطان کے آگے، تو
اس کی وجہ سے جو بھی کام ہوتے ہیں نا وہ ہماری پرسنالٹی کو ہمیشہ گھاٹے میں لے کے جائیں گے، ہمیشہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کریٹ کریں گے، اور ان سب کاموں کو ہی ہم گناہ کہتے ہیں، اور ان سب کاموں سے اوائڈ کرنا اور ان سب کاموں کا اپوزٹ کرنا وہ نیکی ہوتا ہے۔ آگی سمجھ؟ اوکے، لائک کا پریس کر دیا آپ نے، مطلب آگی سمجھ۔ چلیں اب ہم نیکسٹ لے کے چلتے ہیں اسی ٹاپک کو۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 حکیم عامر۔ چلیں اب میں نے مائک آپ کی میوٹ کر دی ہے، اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ڈیبیٹنگ ٹاپک بن سکتا ہے کہ کوشچن ہے، مطلب لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کوشچن ایک کسی نے کیا تھا، میں نے اس کو ایڈریس بھی کیا تھا بٹ ڈیپر میں اس میں گیا نہیں تھا، کہ پرسنالٹی میں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور اس کے باوجود ان کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ جبکہ ہم یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی پرسنالٹی وائز بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو ہاؤ، مطلب کیا پیرامیٹر کیا ہے چیک کرنے کا، پرسنالٹی کہتے کسے ہیں، اور کیا پرسنالٹی صرف سیلف ڈسپلن کا نیم ہے، یا پرسنالٹی صرف جو ہے وہ سیلف کنٹرول کا نیم ہے؟ نہیں، پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، اور اس میں آپ کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ کس طرح ڈٹرمن کریں گے، یہ کس طرح چیک کریں گے کہ آپ نے اللہ کے آگے ہی سبمٹ کرنا ہے، فرشتوں والا کام ہی کرنا اور باقی کام نہیں کرنے؟ ہاؤ، مطلب کیوں آپ کی نجات صرف اس میں ہے؟ یہ آپ کے لیے کوشچن ہے، آپ اس پہ سوچیں، ورک کریں، ڈھونڈیں کہ آپ کو فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ دوسری صفات حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ کس طرح جانیں آپ، کس طرح آپ یہ جو ہے وہ آپ کا یہ علم پختہ ہوگا کہ واقعی میں ہم وہی کام کرنے آئے ہیں، وہ اخلاق حاصل کرنے آئے ہیں اس دنیا میں کہ جو فرشتوں کے ہیں، اور باقی چیزوں کے جو اخلاق ہیں وہ ہماری اصل نہیں ہے، ہم وہ نہیں حاصل کرنے آئے۔ تو اس کو آپ جو ہے وہ آپ خود اس پہ سرچ کریے گا کہ ہماری فضیلت، ہماری افضلیت اور ہماری جو سپیریورٹی ہے وہ فرشتوں والے کام کرنے میں ہی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا میں نے تھوڑا سا آنسر بھی دیا تھا کہ فرشتوں کے پاس نہ نفس ہے، نہ جسم ہے، نہ رشتے ہیں، نہ یہ دنیا ہے، اور انسانوں کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان وہی کام کرے جو فرشتے کرتے ہیں تو پھر فرشتے انسان کے خادم بن جاتے ہیں اور انسان کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ اور جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں ان سب کو اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر بنا دیا ہے، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آدمی اصل میں وہی ہے جس کے لیے کلام اور شرف ہو، اور باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ صرف عارضی ہیں، اور ان کو
جو باقی صفات ہیں صرف آدمی کی مدد اور غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا کہ خواہشات کیوں پیدا کی گئی ہیں, غصہ کیوں پیدا کیا گیا ہے. جیسے ہی آدمی نے مر جانا ہے تو انسان کی جسم نے ختم ہو جانا ہے, تو نہ خواہش رہنی ہے, نہ غصہ رہنا ہے, نہ غضب رہنا ہے. صرف ایک چیز باقی رہنی ہے جو فرشتوں کے ساتھ میچ کرتی ہے, جو فرشتوں کی صفات سے موصوف ہے اور اللہ کی معرفت سے آراستہ ہوتی ہے, اور یہی انسان کی اصل ہے اور فرشتوں کی بھی اصل یہی ہے. اور وہ ہمیشہ, فرشتے ہمیشہ اللہ کے پاس رہتے ہیں نا, کہ اللہ نے سورہ قمر میں کہا کہ پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں. تو اگر انسان نیک اعمال کر کے گیا ہوگا نا دنیا میں, تو انسان پھر یہ چیز انجوائے کرے گا فرشتوں والی. اور اگر انسان نے اس دنیا میں ان چیزوں کا صحیح یوز نہیں کیا ہوگا, برے اعمال کر کے گیا ہوگا, تو پھر انسان کے ساتھ ایک تاریک چیز رہتی ہے, کیونکہ جسم نے تو ختم ہو جانا ہے, جسم تو اصل ہے ہی نہیں. تو جسم نے جیسے ہی ختم ہونا ہے, قبر میں پھر جو چیز آپ کی باقی رہنی وہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا تو روشن چیز اور نورانی جوہر آپ کا باقی رہنا ہے, اور یا پھر آپ کے ساتھ ایک اندھی تاریک چیز روشن ہونی ہے. اور یہ جو تاریکی ہوتی ہے انسان کی روح کی, وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور انسان کی روح میں جو اندھیرا ہوتا ہے, انسان کا جو اندھا پن ہے, وہ انسان کے غصے اور غضب سے ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب چونکہ خواہش کا تعلق ہی صرف اسی جہان کے ساتھ ہے, تو خواہش تو یہی رہ جاتی ہے. تو اس لیے جب ہمارے جو اصل ونڈو ہے, ہماری جو اصل ڈائمنشن ہے قبر میں, جب وہ کھلتی ہے تو پھر ہم دوسرے جہان کی طرف ہوتے ہیں نا. تو اب چونکہ خواہش اور شہوات اور مراد اس جہان کی ہیں, اور یہ جو جہان ہے وہ اس جہان کے نیچے ہے, جہاں پہ قیامت کے روز سب نے اکٹھے ہونے, اور جو اصلی جہان ہے وہ اوپر ہے, یہ نچلا جہان ہے. تو اسی لیے جب انسان اگر گناہ کر کے آیا ہوگا اس دنیا میں, اپنی خواہشات کا تابع ہوگا اس دنیا میں, تو پھر انسان کا سر نیچے کی طرف ہوگا روز قیامت, یعنی اس کا سر جو ہے وہ اس جہان کی طرف ہوگا, انسان کی نظریں نیچی ہوں گی. اور اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ اور تم تب دیکھو گے کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے. اس کے یہی معنی ہے, اور ایسا ہی ہوگا. اور یہ تمام لوگ پھر شیطان کے ساتھ عالم سجین میں رہیں گے. اور سجین کے معنی آپ کو پتہ ہوں گے سب کو, اور اگر نہیں پتا تو آپ ضرور پڑھیں سجین کیا ہے. اللہ نے بھی کہا نا, وما ادراک ما سجین, تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے. تو جو اصلیت ہے اب آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آنے لگ گئی ہوگی کہ ہماری اصل اس دنیا میں نہیں ہے, ہماری اصل پرسنالٹی وہ ہے جو مرنے کے بعد باقی رہنی ہے, اور وہ ڈیسائیڈ اس دنیا میں ہونی ہے. ہمارے کاموں پہ, ہمارے ایک ایک عمل سے وہ چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو تھوڑا سا میں اس میں ڈیپ لے کے جاتا ہوں کہ جو قلب ہے, جو دوسرا عالم ہے, یہ قلب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے دل کے جو عجیب کوئی برا ورڈ نہیں ہے, عجیب مینز کہ آپ کی عقل سے تھوڑا سا, عقل سے کہہ لیں کہ عقل میں نہ آنے والی چیز یا مشکل سے عقل میں آنے والی چیز, عجیب یعنی جو چیز لاجک سے آپ کو سمجھ نہیں آنی, صرف ایکسپیرینس سے آپ اس چیز کو سمجھیں گے, اور قیامت کے روز یہی چیز آنی ہے. تو دل کے عجیب عالموں کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور دل کی جو بزرگی ہے یا جو قلب کی افضلیت ہے وہ
اسی لیے ہے کیونکہ قلب جو ہے یہ سب چیزوں سے، سب مخلوقات سے زیادہ ایک عجیب شے ہے. اور میجورٹی آف دا پیپل یہ جانتی نہیں ہے کہ ہمارا جو قلب ہے اس کا شرف یا اس کی سپیریورٹی وہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. تو دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک علم کی وجہ سے اور دوسرا اس کی قدرت کی وجہ سے. اب ہمارے جو قلب کی علمی بزرگی ہے وہ بھی دو طرح سے ہے. ایک تو وہ کہ جسے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، وہ ہم سمجھیں گے بھی، اور دوسری جو ہے وہ بہت ڈیپر ہے، وہ بہت پوشیدہ ہے، اس کو ہر ایک نہیں جانتا اور نہ سمجھ سکتا ہے. بہت ایک وہ کہہ لیں کہ انمول چیز ہے، بہت عزیز چیز ہے. اب وہ جو ظاہری بزرگی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ تمام علوم اور تمام جو آپ کے سکلز ہیں ان کے جاننے کی آپ کی جو پاور ہے، تاکہ آپ تمام سکلز کو سیکھیں. جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے پڑھیں، سمجھیں، جیسے میتھمیٹکس ہے یا میڈیسن ہے یا ایسٹرونومی ہے یا شریعت ہے. آپ کے دل کے اندر یہ سارے علوم سما جائیں گے، بلکہ پورا کا پورا جہان آپ کے دل میں سما جائے گا، جیسے ایک قطرہ دریا میں سما جاتا ہے. کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی، مطلب وہ کنورٹیبل نہیں ہے یا وہ بریکیبل نہیں ہے. وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا ایک ایسا آبجیکٹ ہے کہ جو ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. اس میں ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی لیکن وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا. اور ہمارے قلب کا ایک لمحے میں ہماری فکر اور حرکت ہمارے قلب کی وہ زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب تک جاتی ہے. اب حالانکہ ہم زمین پہ ہوتے ہیں لیکن ہم ایک لمحے میں آسمان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک ہماری جو فکر ہے وہ چلی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ ہمارے قلب کی وجہ سے، کہ ہم ہر ستارے کی مقدار کو پہچان سکتے ہیں، حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے گز کے فاصلے پہ ہے. مچھلی کو ہم دریا کی تہہ سے نیچے، پرندوں کو ہوا سے، طرح طرح کی تدبیروں سے ہم جو ہے وہ اپنے پاس لے آتے ہیں. اور جتنے بھی طاقتور حیوان ہیں، مطلب اونٹ ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، ایون شیر ہو گیا، ہر چیز کو ہم اپنا مسخر کر لیتے ہیں. جو کچھ جہان میں عجیب عجیب علم ہیں، یہ سب ہمارے قلب کا کہہ لیں کہ سکوپ ہے، ڈائیورسٹی ہے، کہ ہمارا قلب ان سب چیزوں کا حکمران بن سکتا ہے. اور یہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کو ہم حاصل کیسے کرتے ہیں؟ اپنی سینسز کے تھرو، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں. اب جتنی بھی سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں، وہ سب کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہمارے قلب کے ساتھ. اور یہاں پہ تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح عالم جو محسوسات ہے، حصوں کا عالم ہے، یہ دنیا ہے، عالم جسمانی ہے، اس کے لیے حواس خمسہ جو ہیں وہ دل کے 5 کہہ لیں دروازے ہیں. کہ دیکھنے کی سینس ہے، بولنے کی سینس ہے، چکھنے کی سینس ہے، ٹچ کرنے کی سینس ہے، سننے کی سینس ہے. یہ ساری چیزیں اس عالم سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ 5 سینسز ہمارے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ تو عالم جسمانی کے سورسز ہیں نا. اسی طرح عالم ملکوت، عالم ارواح، عالم روحانی کی طرف بھی ہمارے دل میں ایک دروازہ ہے. جس طرح جسمانی عالم کے لیے 5 دروازے ہیں نا ہمارے قلب کے، اسی طرح روحانی اور عالم ملکوت کے طرف بھی ہمارا ایک دروازہ ہے دل میں. اور
جس کو میجورٹی فیل ہی نہیں کرتی، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں کرتی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عالم جسمانی کو محسوس کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بس حواس خمسہ کو ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ جو یہ علم ہے یہ خود مختصر علم ہے، بے اصل ہے. دل کے لیے اور بہت سارے دروازے ہیں جو علوم کی طرف کھلے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے میں آپ کو دو آرگومنٹس دوں گا، دو دلائل دوں گا. ایک تو خواب. اب جو خواب ہے اس میں ہمارے تمام جو ظاہری سینسز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. ہم نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہ سن رہے ہوتے ہیں، ہم نہ چکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہ چھو رہے ہوتے ہیں. سارے فزیکل سورسز آف نالج بند ہوتے ہیں خواب میں. صرف ایک دروازہ اوپن ہوتا ہے اور وہ دل کا دروازہ ہے. اور وہ دروازہ، اس دروازے سے ہم عالم ارواح کی لوح محفوظ میں جو غیب کی چیزیں ہیں ہم خواب میں وہ دیکھ لیتے ہیں. اور جو آئندہ ہونے والا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، یا تو بالکل صاف شفاف کلیئر کرسٹل، یا پھر ایک مثال کے طور پر، جس کے لیے پھر ہمیں تعبیر کی حاجت پڑتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس میں یہ سمبلز تھے، تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے نا. اب یہ ظاہر ہے کہ جو بیدار ہوتا ہے آدمی جو ہے اسے معرفت کے جاننے میں بہتر جانتے ہیں کہ کیونکہ کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. حالانکہ پتہ ہے ہم سب کو اپنے لاشعور میں کہ جو بیداری میں ہم حواس کے ذریعے سے غیب کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے، خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں. اور خواب کی کیا کہتے ہیں سائنس ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، بٹ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک بتایا کہ وہ بھی ایک سورس ہے نالج کا. اب یہ سب چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آگے آپ کی یہ بھی جو ہے نا وہ سلجھ جائے گی کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے. اب اس قدر آپ سمجھ لیں یہاں پہ کہ خواب کی مثال نا ایک آئینے کی طرح ہی ہے، اور لوح محفوظ بھی ایک آئینہ ہے کہ لوح محفوظ میں ہر چیز جو ہونی ہے، جو ہو چکی ہے، اس کی تصویر وہاں پہ موجود ہے. اب جیسے آپ صاف آئینے کو تصویر والے آئینے کے سامنے رکھتے ہیں تو تمام جو تصاویر ہیں وہ اس صاف آئینے میں آپ کو نظر آ جائیں گی. اسی طرح جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے، تمام جو محسوسات ہیں ان سے پاک ہوتا ہے، مبرہ معرہ ہوتا ہے، تو پھر انسان کے آئینے، قلب کے آئینے کا تعلق لوح محفوظ سے تعلق اس کا جڑ جاتا ہے، اور پھر انسان کو اپنے قلب کے آئینے میں لوح محفوظ کی تمام تصویریں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن آپ جب تک اس عالم کے ساتھ، عالم جسمانی کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، آپ یہاں پہ بزی رہتے ہیں، تو آپ جو ہے آپ سے جو عالم روحانی ہے وہ حجاب میں رہتا ہے. اب چونکہ ہم خواب میں اپنی اس فزیکل ورلڈ سے کٹ آف ہو جاتے ہیں تو عالم روحانی کا دروازہ کھل جاتا ہے. حواس الگ ہو گئے لیکن خیال اپنی جگہ رہتا ہے. اس لیے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، مثال جو ہے، مثال کے طور پہ خیالی کے لباس میں مطلب ہم دیکھتے ہیں. اب اس لیے ہمارے سامنے اگر خیال بھی مطلب ہمارا باقی جب رہتا ہے تو صاف صاف پھر ہمیں حال نظر نہیں آتا. لیکن یہ ایک سورس ابھی ڈسکس کیا، اب دوسرا سورس ڈسکس کرنے لگے. آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ جب ہم مر جاتے ہیں، جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر جو خیال ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا، جو حواس ہیں وہ بھی باقی نہیں رہتے. اس وقت پھر جو کچھ ہوتا ہے نا وہ پھر بے پردہ ہے، بے خیال ہے، صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے. پھر اس وقت انسان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں سورہ کاف میں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے.
اور پھر انسان کیا جواب دیتا تھا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے، کیونکہ اب تو یقین ہوگا، اصل حقیقت جو نظر آ گئی ہے نا۔ تو اب یہ کیسے ہے؟ یہ اس قلب، کیونکہ جب مر جانا یہ جسم تو ختم، ساری سینسز ختم، سارا خیال ختم، تو تب اصلیت پھر نظر آ جائے گی۔ پھر ہم کہیں گے، اللہ نے قرآن میں کہا، پھر انسان کہے گا کہ اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم یقین کرنے والے ہو گئے ہیں، انا موقنون، ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں۔ یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکچول ریالٹی، ایکچول حقیقت تو پتہ ہو نا کہ حقیقت کیا ہے، ہمارے اس دنیا کے اعمال کیسے اثر انداز ہوں گے ہماری آخرت ڈیسائیڈ کرنے میں۔ اب یہ تو ایک دلیل تھی جو ابھی ہم نے پڑھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی فراستیں اور جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سیم لائک الہام کی طرح آپ کے دل میں نہ آتے ہوں۔ حواس کے ذریعے کوئی بھی نیک خیال نہیں پیدا ہوتا ہمارے اندر فراست کبھی بھی حواس کے ذریعے نہیں آتی، فراست بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جو نیک کاموں کے کرنے کا جذبہ ہے وہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو تمام علوم محسوسات ہیں عالم جسمانی سے نہیں ہیں، جو اصل علم ہے وہ اس عالم سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ ایکچول جو ریالٹی ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ اس دنیا میں اپنی فزیکل سینسز سے ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے سائنس اور ایتھیسٹ وہ اپنی فزیکل باڈی کو چاہے جتنا مرضی اچھا سمجھ جائیں، جتنا مرضی فزیکل باڈی کو ٹرین کر لیں، بٹ دے نیور، وہ کبھی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیونکہ اصلیت جاننے کا ذریعہ فزیکل سینسز ہے ہی نہیں۔ ہماری اصل یہ فزیکل باڈی بھی نہیں ہے، ہماری اصل ہمارا وہ قلب ہے جو اس عالم سے نہیں ہے، وہ عالم ارواح سے آیا ہے، اور حواس وہ عالم جسمانی میں پیدا کیے گئے ہیں، اور قلب عالم روحانی کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ دونوں ایسا ہے کہ ایک کی طرف آپ دھیان کریں گے، دوسرے کی طرف پردہ حائل ہو جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ یہ خیال نہ کریں کہ جو ہمارے قلب کا دروازہ ہے وہ عالم ارواح کی جانب یا عالم روحانی کی جانب موت اور خواب کے بغیر نہیں کھلتا، یہ گمان آپ کے اندر شاید پیدا ہو رہا ہو کہ خواب اور موت کے علاوہ کیا کوئی اور سورس نہیں ہے؟ تو بالکل ہے۔ آپ بیداری میں آپ اپنے دل کو، اپنے قلب کو، یہ جو جتنے بھی برے اخلاق ہیں، غصہ ہے، شہوت ہے، جتنے بھی جو ہم نے نیچرز پڑھی نا، ان نیچر سے آپ پاک کر لیں، تنہائی میں بیٹھیں، ریاضت کریں، آنکھیں بند کریں، اپنے حواس کو معطل کر دیں، اور اپنے دل کو عالم روحانی کی طرف لگائیں، اور دل سے اللہ اللہ آپ کہیں، زبان سے نہیں۔ مطلب اس قدر آپ اس میں مشغول ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح خرافات آ گئی ہیں ذکر کی کہ آپ جی 10-12 لوگ مل کے اور جھوم رہے ہیں، اور وہ اللہ بچائے ایسی بدعات سے، یہ والا ذکر نہیں کرنا، یا یہ والی وہ ریاضت نہیں کرنی۔ میڈیٹیشن
کیوں اس کا اتنا زیادہ سکوپ بڑھ رہا ہے میڈیٹیشن کا. آپ دیکھیں گے سائیکالوجی میں بہت زیادہ میڈیٹیشن ان ہو رہی ہے، اور سیلف ڈیولپمنٹ میں میڈیٹیشن، سیلف کنٹرول میں میڈیٹیشن کو گورے بہت زیادہ سیریس لے گئے ہیں، لیکن انہیں پھر بھی میڈیٹیشن کا نہیں پتا کہ میڈیٹیشن اصل میں کیا ہوتی ہے. کہ آپ کا جب تک قلب بھی پاک نہیں ہوگا ان تمام برے اخلاق سے، آپ کو کوئی میڈیٹیشن فائدہ نہیں دے سکتی. آپ نے مطلب ہم نے کیا کیا، ہم نے ہر چیز کو نا وہ کر دیا نا میٹیریلزم. ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا کہ اس میٹیریلزم کی وجہ سے ہم اصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف کبھی جا ہی نہیں پاتے. ہمارا سائنس پورا کا پورا میٹیریلسٹک ہے، اور ہماری ساری چیزیں ہی میٹیریلسٹک ہو گئی ہیں، تو ہماری میڈیٹیشن بھی میٹیریلسٹک ہوگی. میڈیٹیشن لائک اس طرح کی کہ آپ کا قلب پاک ہو تمام برے اخلاق سے. آپ بیٹھے تنہائی میں، آنکھیں بند کریں، حواس کو معطل کریں، دل کو عالم روحانی کی طرف لگائیں، دل سے اللہ اللہ کہیں، زبان سے نہیں. اب اتنا کہ آپ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں اور تمام جہان سے بے خبر ہو جائیں سوائے اللہ کے. اور جب ایسا ہو جائے نا، آپ اگرچہ بیدار ہوں اسی عالم میں آپ کے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو کچھ دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں آپ جاگتی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور فرشتوں کے ارواح پر نیک صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں. پھر آپ پیغمبر کو بھی دیکھتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، مدد پاتے ہیں، زمین اور آسمان کی جو ملکوت ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور جس کے لیے یہ رستہ کھل جاتا ہے وہ پھر عجیب عجیب باتیں دیکھتے ہیں جو کہ آپ حدود اور صفات میں ہی نہیں آتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کو میرے سامنے سمیٹ دیا گیا، چنانچہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم کے متعلق نا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے. اور تمام اسی حال میں ہے، اسی حال میں اس عالم میں رہتے ہوئے دیکھا نا ہمارے نبی نے، حضرت ابراہیم نے، انہوں نے. اور انبیاء کے تمام علوم نبیوں کے وہ اسی طرح سے تھے، تعلیم اور حواس کے ذریعے سے نہیں تھے. اور یہ سب کچھ جو تھا وہ مجاہدے سے تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یعنی تمام چیزوں سے آپ اپنا تعلق قطع کر لیں اور اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیں، اور دنیا کی تدبیر میں اس ٹائم مشغول نہ ہو، کیونکہ سب کام وہ اللہ خود درست کرتا ہے. وہ اللہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اور جب آپ نے اپنا کارساز، اپنا وکیل وہی اللہ کو بنا لیا، تو پھر آپ مخلوقات سے بے پردہ رہتے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو. اب یہاں پہ یہ سبق نہیں میں دے رہا آپ کو کہ آپ نے دنیا سے کٹ آف ہو جانا ہے. ہمارے نبی دنیا میں رہے، دنیا کے ساری کام کیے، حضرت ابراہیم دنیا میں رہے، دنیا میں سارے کام کیے، بٹ جو ان کا اسپیسیفک ٹائم ہے عبادت کا، وہ عبادت ایسی کہ ہر چیز سے اس ٹائم پہ کٹ آف ہے، اس ٹائم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس ٹائم دل پاک ہے ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر مصروفیت سے، ہر رشتے سے، اس ٹائم دل پاک ہے جب عبادت کا ٹائم ہے. اور مومن کی عبادت جو ہے وہ ہر ٹائم ہے، ہر سانس کے ساتھ. یعنی صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، آپ ہر وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ عبادت ہے. اپنے پلرز کو بھی مینٹین رکھیں، کسی بھی چیز کو آپ نے نیگیٹ نہیں کرنا، یا کسی بھی چیز کو ڈی ویلیو نہیں کرنا کہ جی نماز کی ویلیو نہیں ہے، ساری ویلیو معاملات کی ہے، ایسا نہیں ہے. اور
کوئی کہیں جی ساری ویلیو نماز کی ہے معاملات کی نہیں، یہ نہیں، ہر چیز میں بیلنس رکھنا اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز آف اللہ، کہ جیسا اللہ نے کہا ہے ہر کام ویسے کرنا. دیٹس ہاؤ یور پرسنالٹی ڈیولپس، اور دیٹس دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ. کہ آپ ہر چیز میں، آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو دیکھیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے کھانا کھانے کا، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے. اگر آپ واش روم جا رہے ہیں کیسے جانا ہے، اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں کیسے، کیا چیز کر کے نکلنی ہے، کپڑے پہن رہے ہیں کیسے پہننے ہیں، کیا چیز پہلے کرنی ہے، کیا چیز بعد میں کرنی ہے. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی چیزیں نہیں کرنی. اگر آپ طالب علم ہیں تو کیسا علم حاصل کرنا ہے، کیسا علم حاصل نہیں کرنا. اگر آپ ایک لیڈر ہیں تو کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی. ہر چیز میں اللہ کی دی ہوئی باتوں کو فالو کرنا، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو فالو کرنا، یہ چیز جو ہے یہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے. اور ان سب باتوں میں، یعنی اگر شادی کرنی ہے، میں نے آپ کو ویسے بہت ایکسپلین کر دیا ہے، اب تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یہ کنسیپٹ. بٹ ہمارے ہاں پرابلم کیا آتی ہے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ویسے نہیں کرنا جیسے اللہ نے کہا ہے، کیونکہ ہم نے خدا مانا ہی نہیں اللہ کو. ہم نے ویسے کاروبار کرنا ہے جیسے باقی دنیا کر رہی ہے. ہم نے اپنے ایڈز میں وہی فحش چیزیں دکھانی ہے، ہم نے وہی جھوٹ کے ذریعے مال بیچنا ہے، قسم کھا کے مال بیچنا ہے، اور ایک جو ہے وہ فالس ہیڈ لائن دے کے اور بڑی لوگوں کی خواہشات کو ابھار کے ویسے بزنس کرنا ہے. دیانتداری کے ساتھ نہیں کرنا، جھوٹ بول کے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں ہمارے اندر؟ کیونکہ ہم نے اپنا جو اندر خدا بنایا ہوا ہے وہ اللہ کو نہیں بنایا ہوا، وہ ہم نے اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح اگر اللہ نے کہا ہے کہ آپ فیملی لیول پہ دیکھ لیں، یہ تو میں نے ویسے معاشرتی لیول کی اگزامپل دی ہے، کہ آپ فیملی لیول پہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کہا ہے بچوں کو کہ آپ نے جب بڑے ہونا ہے اور آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ نے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی. اگر آپ کا والد آپ کو شرک کا بھی حکم دے رہا ہے، بات آپ نے تمیز کے ساتھ کرنی ہے، ادب کے ساتھ کرنی ہے. بات ان کی نہ مانے شرک کی، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی اور ان کا ادب جو ہے وہ مجروح نہ کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے غصے کے تابع ہیں، ہم اللہ کے تابع نہیں ہیں، تو ہم اپنے والدین کی چھوٹی چھوٹی چیز سے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح والدین ہے کہ اللہ نے والدین کو جو ہے وہ امانت دی ہے بچہ، کہ آپ نے اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، اپنا فرما بردار نہیں بنانا. اور والدین وہ کام کروائیں کہ جو اللہ نے کرنے کا نہیں دیا، اور وہ کام زبردستی اس پہ تھوپیں جو اللہ نے جس میں اس کو فری ول دی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی پاکستان میں والدین جو ہے اپنی اس اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں بچے کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے، کہ آپ نے یہاں پہ شادی کرنی ہے، آپ نے دوسری جگہ پہ شادی نہیں کرنی. اور موسٹ آف دا ٹائم ان کے یہ فیصلے سے وہ خود بھی سفر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی سفر کرواتے ہیں. حالانکہ اسلام نے، اللہ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے دین کو دیکھ کے کرنا ہے. اب دین کون دیکھتا ہے آج کل کے معاشرے میں؟ شادی یا رشتہ کرتے ہوئے کون دیکھتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی رشتہ والا آیا ہو اور لڑکی کے والدین نے یہ پوچھا ہو کہ ہاں بیٹا بتاؤ میری بیٹی کے آخرت کے لیے کیا سامان کرو گے، یا میری بیٹی کی تم تربیت کیسے کرو گے، یا جو ہے وہ تم نماز روزہ زکوٰۃ حج کے علاوہ کیا کرتے ہو دین کے لیے، تمہارے نظریات کیا ہیں، تمہارے عقائد کیا ہیں دین کو لے کے؟ کیا کسی والدین نے یہ پوچھا؟ کیونکہ ہم نے دین کو فالو ہی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو نہیں فالو کرنا، ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارا غضب ہے.
یعنی یا تو ہم نے جانوروں والے کام کرنے ہیں یا درندوں والے کام کرنے ہیں یا پھر ہم نے شیطان والے کام کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کے اللہ کے احکام کو ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا، فالو کرنا، اپنی ذات میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، ہر جگہ پہ. تو اصل جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ جو سارا معاشرہ اگر برائی میں مبتلا بھی ہے تو آپ نے وہ برائی نہیں کرنی، تب آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. آپ کی پرسنالٹی اس میں نہیں ہے کہ اگر سارا معاشرہ ایک گناہ کر رہا ہے تو آپ نے بھی جسٹ بیکاز آف ٹرینڈ یا فیشن یا کول لگنے کے لیے آپ نے بھی وہ کر لیا تو اٹس مین کہ آپ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں. آپ نے بھی جو ہے وہ کول لگنے کے لیے جو ہے وہ اپنے داڑھی کا سٹائل بنوا لیا، آپ نے کول لگنے کے لیے جی برقع جو ہے وہ فیمیلز کی بات کریں تو آپ نے برقع پہننا چھوڑ دیا، یا آپ نے اپنے کول لگنے کے لیے جسٹ بیکاز آف فیشن یا جسٹ بیکاز آف سوسائٹی آپ نے اللہ کی بات کو چھوڑ کے آپ نے اپنی خواہش یا اپنے غصے یا شیطان کو فالو کر لیا. تو اٹس مین کہ آپ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں. اور دنیا میں چاہے آپ اچھی زندگی گزار جائیں گے، اصل چیز جو ہے آخرت میں آپ کو پتہ چلے گی کہ جب آپ کے سامنے سے پردہ ہٹے گا اس دنیا کا اور آپ کا جسم یہ ختم ہو جائے گا، آپ کی خواہشات ہی ختم، آپ کے خیالات ختم، یہ سوسائٹی ختم، کوئی وہاں پہ ساتھ نہیں ہوگا. وہاں پہ آپ کی وہ چیز ہوگی جو آپ نے دنیا میں کمائی ہوگی. اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی آگے کی زندگی کے لیے کیا کمائی بھیج رہا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ انبیاء جو ہیں وہ اسی طرح یہ علوم حاصل کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا ان کے سامنے ہیچ ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے ان کے سامنے صرف اور صرف ویلیو ہے تو اللہ کی. تو یہ بہت بڑا رستہ ہے، یہ جو رستہ ہے، یہ اس طریقے سے علم حاصل کرنا یہ بہت بڑا رستہ ہے. لیکن جو انبیاء ہیں وہ بغیر کسی کے سکھائے اللہ کی بارگاہ سے علم حاصل کرتے ہیں. تو جو علم اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ بہت مختصر رستہ ہے اور بہت سے لوگوں کو اس رستے کی جو سچائی ہے وہ عقلی دلائل سے بھی معلوم آپ کو ہو جائے گی اور آپ کو تجربے سے بھی فیل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ اپنے عقلی دلائل سے یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، آپ کو ذوق تعلیم سے یہ چیز حاصل نہیں ہوئی کہ اچھا دوسرا رستہ بھی ہے علم حاصل کرنے کا، حقیقت جاننے کا، تو آپ اس کا انکار نہ کریں، اس پر ایمان لائیں. یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں، چاہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، کیسے آتا ہے، لیکن آپ اس کے انکار نہ کریں، آپ اس کی تصدیق کریں. اور یہ تو ہم کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کا اتنا تو عقیدہ ہے نا کہ ہم آخرت بھی ہونی ہے قائم، قبر کا عذاب ثواب بھی ہوگا، یہ ہم سب تصدیق کرتے ہیں اس کی. ہمیں حقیقت چاہے نہیں پتا کیسے ہونا ہے، کیا معاملات ہیں قبر کے، کیا معاملات ہیں آخرت کے، اور حقیقت کیا ہے ان کی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے ہم دنیا میں سنور جاتے ہیں، پھر ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب آپ یہاں پہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو باتیں ہیں یا یہ جو رستہ ہے علم سے یہ تو صرف انبیاء کر سکتے ہیں، کہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے. یہ صرف انبیاء کے لیے خاص نہیں ہے، تمام انسانوں کی فطرت اس چیز کی قابلیت رکھتی ہے. جس طرح کوئی لوہا ایسا نہیں ہے کہ جو
فطرتی طور پر آئینہ بننے کی قابلیت نہ رکھتا ہو. دنیا میں ایسا کوئی لوہا نہیں ہے کہ وہ لوہا بھی ہو اور اس سے آئینہ بھی نہ بن سکے، ایسا کوئی لوہا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ زنگار کے باعث جو لوہے کا جوہر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور لوہا ناکارہ ہو جاتا ہے. اس طرح ہر وہ دل جس پر دنیا کے حرص، گناہوں کی خواہش یہ آ جاتی ہے تو پھر وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پھر اس دل میں یہ قابلیت نہیں رہتی. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ سب نے وہ حدیث ہوپ سے سنی ہوگی، کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور ہر ایک انسان میں یہ اہلیت موجود ہونے کی اللہ نے خود خبر دی ہے. اللہ نے سورہ الاعراف میں پوچھا الستُ بربکم، تو سب نے کہا، سب نے قالوا بلا، کہ ان سے اللہ نے جب پوچھا نا ہم سب سے، کیا تمہارا پروردگار نہیں ہو؟ تو ہم سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. اب آپ جس طرح کسی عقل مند سے پوچھیں کہ 2 1 سے زیادہ نہیں ہے تو وہ جواب دے گا بالکل زیادہ ہے. اگرچہ آپ نے تمام عقل مندوں سے اس نے کانوں سے نہ سنا ہو، نہ زبان سے کہا ہو، لیکن سب کے دل اس کی تصدیق سے بھرے ہوئے ہوں گے. جس طرح یہ تمام آدمیوں کی فطرت ہے نا، اسی طرح اللہ کی معرفت بھی تمام آدمیوں کی، تمام انسانوں کی فطرت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ زخرف میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. اور پھر فرمایا اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. تو عقلی دلائل اور تجربے سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ خاص پیغمبروں کے لیے مخصوص نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر بھی کیا ہیں؟ آدمی ہیں، انسان ہیں. سورہ کہف میں کہا نا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. تو جس پر یہ رستہ کھول دیا جائے اور تمام جہان کی اصلاح اللہ اسے بتا دے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے، تو بس جو کچھ اللہ نے اسے بتایا ہے اسے ہم شریعت کہتے ہیں، اور جس کو بتایا ہے اسے ہم پیغمبر کہتے ہیں. اور اس کے پھر جو حالات ہوتے ہیں اس کو ہم معجزات سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ اب یہاں پہ فرق سمجھ لیں ایک نبی کا اور ایک عام بندے کا. کہ میں اب آپ کے مائنڈ میں شاید یہ سوال پیدا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انبیاء کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر نبی اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کا آنسر کون دے گا؟ آپ سوچیں، میں بعد میں آپ سے آنسر لیتا ہوں. ابھی میں آپ کو کوشچن چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے. اس کو انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا اگر آپ کو اس کا آنسر نہ ملا. اب آپ کو جو ہے وہ اپنے جو دل کی حقیقت ہے، جو دل کی بزرگی ہے، جو قلب کی اصلیت ہے، وہ آپ کو کچھ معلوم ہو گئی ہوگی. اور اب آپ یہاں پہ یہ بھی جان لیں کہ آپ قادر ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو، قلب کو یہ شرف حاصل ہے. اب جس طرح یہ عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہے، جب وہ اللہ کے قانون کے مطابق مناسب سمجھتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، موسم بہار میں ہوا چلا دیتے ہیں،
اور ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنا دیتے ہیں، زمین میں نباتات کی شکل بنا دیتے ہیں اور ان کو آرائش دیتے ہیں۔ اب اس قسم کے تمام کاموں کے لیے فرشتوں کے جو مختلف گروہ ہیں وہ اللہ نے اپوائنٹ کیے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی کا دل ہے، ہمارا جو قلب ہے، وہ فرشتوں کے جوہر کی جنس سے ہے، یعنی سیم لائک اینجلز۔ اس کو بھی اختیار دیا ہے، اور بہت سے عالم اجسام ہمارے قلب کے ماتحت ہوتے ہیں، اور عالم خاص ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اس کا اپنا جسم ہوتا ہے، اور وہ جو جسم ہے وہ ہمارے قلب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جیسے ظاہر ہے کہ انگلی میں تو دل نہیں ہے، اور علم اور ارادہ بھی انگلی میں نہیں ہے، لیکن جب دل حکم دیتا ہے انگلی اس کے مطابق حرکت کرتی ہے، اور جب دل میں غصے کی حالت پیدا ہوتی ہے تو پورے باڈی کے آرگنز سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ بارش ہے، جسٹ لائک رین۔ اور جب شہوت یعنی خواہش کی صورت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر ہوا بن کر ہمارے جو شہوت کے آلات ہیں ان کی طرف جاتی ہے، اور پھر ہمارے اندر کھانے کی رغبت ہوتی ہے۔ تو وہ قوت جو زبان کے نیچے موجود ہوتی ہے وہ پھر ہماری خدمت کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور پھر سلائیوا گرا کر ہمارے جو کھانا ہے اس کو وہ تر کرتی ہے تاکہ کھایا جا سکے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دل کی جو حکومت ہے، ہمارے قلب کی حکومت ہے، وہ جسم پہ ہے، اور جسم جو ہے یہ دل کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض دل، بعض قلب جو بہت بزرگ ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور جوہر ملائکہ سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں، اور ان کے اپنے جسم کے علاوہ باقی جسم بھی ان کے اطاعت میں آ جاتے ہیں، ان کی اطاعت گزار، ان کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر ایک انسان ہے، اس کی ہیبت کسی شیر پر پڑے تو وہ شیر اس کے سامنے عاجز اور اس کا فرما بردار ہو جائے۔ مثلا آپ کسی بیمار کے لیے دعا کریں تو وہ بیمار اچھا ہو جائے۔ آپ کسی تندرست کو چاہیں تو اپنی بری نظر سے بیمار کر دیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی طرف بلانے کا ارادہ کریں تو اس کے باطن میں ایک حرکت پیدا ہو جائے، اور اگر آپ بارش کے لیے دعا کریں تو بارش آ جائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ایک انسان کے دعا کرنے سے آسمان سے بارش کیسے آ سکتی ہے؟ ایک انسان کے دعا کرنے سے کوئی دوسرا انسان ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹ بیکاز آف یور ہارٹ۔ اور ایک انسان کی بری نظر سے دوسرا بندہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے ہم نظر لگنا یا جسے جادو کہتے ہیں وہ بھی اسی قسم میں۔ اور یہ تمام چیزوں میں انسان کے جو نفس کی تاثیر ہے، مطلب جیسے کوئی نفس حسد کرتا ہے، مثلا کسی انسان کو کسی اچھے کپڑوں میں دیکھا تو حسد ہو گیا اور اس وجہ سے وہ بندہ بیمار ہو جائے، یا کسی اچھے حیوان کو دیکھے تو اس کی ہلاکت کا قصد کرے تو اسی وقت ہلاک ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نظر بد جو ہے وہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کے دل کی عجیب عجیب قدرتوں میں سے ایک چیز ہے۔ اگر یہ خاصیت کسی یعنی اگر یہ خاصیت پیغمبر سے ظاہر ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر یہی کسی برے شخص سے ہو تو اس کو ہم ساحر یا جادوگر کہتے ہیں۔ اب
کرامات اور جو معجزات ہیں وہ سب کے سب انسان کے، آدمی کے دل کی قدرت کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، اگرچہ ان میں بہت بڑا فرق ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا، جب تک آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ نبوت کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے۔ لیکن کچھ گفتگو سے، کچھ پوائنٹ سے، کچھ آرگومنٹ سے آپ تھوڑا بہت جان لیں گے کہ نبوت اور جو ولایت ہے وہ آدمی کے دل کی بزرگی کے جو درجات ہیں ان میں سے ایک درجہ ہے، اور اس درجے کا حاصل جو ہے وہ 3 خاصیتیں ہیں۔ پہلے یہ کہ عام لوگوں کو جو کشف کی حالت، مطلب جو چیزیں اس کو ظاہر ہوتی ہیں خواب کی حالت میں، تو جو ایک نبی کا درجہ ہوتا ہے اس میں اس درجے پر فائز جو آدمی ہے اس کو بیداری میں بھی وہی حالت نظر آ جاتی ہے جو عام لوگوں کو صرف خواب میں نظر آتی ہے۔ دوسری خاصیت کہ عام لوگوں کا نفس جو ہے وہ اپنے بدن کے علاوہ جو ہے نا وہ دوسرے اجسام پر بھی اثر کرتا ہے، لیکن اس طریقے پر کہ اس میں جو باقی مخلوق ہے اللہ کی، اس کی بہتری اس میں مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی برائی۔ اور تیسرا یہ کہ عام لوگوں کو جو علوم ہے وہ سیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو ایک نبی کے درجے پہ ہوتا ہے وہ بلا سیکھے اپنے باطن سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اب جس طرح یہ ممکن ہے کہ کوئی صاف دل اور جو ہوشیار آدمی ہے وہ خود بخود علوم سیکھ لیتا ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ وہ آدمی جو بہت زیادہ عقل مند ہو، بہت زیادہ صاف دل والا ہو، وہ بھی تمام علوم کو یا اس سے بھی زیادہ خود بخود جان لیتا ہے، اور اس سے ہم علم لدنی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں۔ اللہ نے حضرت خضر کو بھی دیا، اللہ نے حضرت لقمان کو بھی دیا، اللہ نے کہا نا سورہ کاف میں، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ اور جسے یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہو جائیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوتا ہے، اور جس کو اس میں سے ایک بھی حاصل ہوتی ہے وہ اولیاء میں سے ہوتا ہے، اس کا بھی یہی درجہ ہے، اور ہر ایک میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور کسی کو ان تینوں صفات میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں صفات بدرجہ اتم حاصل تھی، اور جب اللہ تعالی نے چاہا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت کی راہ دکھائیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں اس کی مطابقت کریں، اس سے سعادت حاصل کریں، تو پھر ان صفات سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا۔ ایک سے خواب دکھلایا، ایک سے عقلوں کو درست کیا، تیسرے سے ان کے دل کو سیدھا کیا۔ تو آدمی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ان اشیاء پر ایمان لے کے آئے جو اس کی جنس سے غیر ہوں، کیونکہ جس چیز کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہوتی فزیکلی، وہ اس میں موجود نہیں ہوتا، اب اس کی صورت کبھی بھی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی نا، کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں پہچانا سوائے اللہ کے، اور یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور جو اولیاء رحمہ اللہ ان کی صفات کے علاوہ اور بھی صفات ہوں کہ جنہیں ہم نہیں جانتے اور ان کا شائبہ بھی ہم میں موجود نہ ہو، جس طرح میں نے یہ کہا کہ اللہ کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بھی سوائے رسول کے کوئی دوسرا اچھی طرح نہیں جان سکتا، اور کوئی رسول بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ رسولوں میں بھی سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے زیادہ مرتبے میں تو کوئی نہیں ہے۔
تو کوئی جب آپ سے مرتبے میں ہی ہائی نہیں ہے تو وہ آپ کے مرتبے کو کیسے پہچانے گا؟ تو آدمیوں میں سے پیغمبر کی قدر و منزلت کو پیغمبر ہی جان سکتا ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ نے ہر ایک جیسے حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو ہے نا یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمارے لیے یہ خواب نہ ہوتا اور لوگ ہم سے بیان کرتے کہ کوئی شخص گر پڑا ہے اور حرکت میں نہیں کرتا اور نہ دیکھتا ہے مگر اسے کچھ سمجھ نہیں سکتا، تو ہم بھی کبھی اس پر اعتبار نہیں کرتے نا، کیونکہ آدمی نے جو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا اس پر یقین ہی نہیں لاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے نا اس کو نادانی سے جھٹلا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سورہ کاف میں جب یہ کفار کا آرگومنٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہیں ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ اور آپ اس پر تعجب نہ کریں کہ انبیاء میں یہ مطلب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو بات میں نے کی ہے یہ سمجھ میں نہ آ سکے نا۔ اور اب آپ کو اپنے دل کی جو سپیریورٹی ہے وہ معلوم ہو گئی ہوگی، ہوپ سو کہ آپ کا دل اور آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کا دل کیسے بادشاہ ہے اور باقی ساری چیزیں کیسے اس کے انڈر ہیں، اور اصلیت یا حقیقت کیا ہے۔ ہمیں حقیقت کا ہی نہیں پتا ہوتا، ہم سب کچھ اس میٹیریل ورلڈ کو، اس فزیکل ورلڈ کو سمجھتے ہیں نا۔ اب اس سے زیادہ ہم اس کی حقیقت میں جو ہے وہ دل کی حقیقت میں، اس کے ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے۔ اس میں اگر جائیں گے تو بہت زیادہ کنفیوژنس کریٹ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہم نے عقیدہ آخرت اسٹڈی کرنا ہے، اس سے آپ کو نا یہ مزید یہ جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ جب آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو پھر اللہ کی بھی پہچان ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، کیونکہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہی ڈائجسٹ آپ کر لیں۔ اس کو دوبارہ لیکچر کو آپ کو سننا پڑے گا، یہ چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے میں پھر آپ کا کلیئر ہوگا۔ اب ہم کوشچنز لے لیتے ہیں، میں مائک آپ کے اوپن کر دیتا ہوں، پہلے کمنٹ سیکشن میں دیکھ لیتا ہوں پھر میں دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ذرا کمنٹ سیکشن پہلے چیک کر لوں پھر میں آپ کا مائک اوپن کرتا ہوں۔ یشارہ یا یشرا، آپ کی وجہ سے نیم کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آپ کیا کہہ رہی ہیں ریپیٹ کرنے کو؟ اوکے، انبیاء والا پوائنٹ ریپیٹ کر دوں میں؟ اوکے، میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں پھر ہم مائک اوپن کرتے ہیں باقیوں کے۔ انبیاء والا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے یہ چیز پہلے ڈسکس کی کہ آپ بینگ اتھارٹیٹیو پاور آف یور ہارٹ، کہ آپ کے جو ہارٹ کی اتھارٹی ہے نا ہر انسان کی، وہ اس کے جسم پہ ہوتی ہے صرف، مطلب ہمارا پورا جسم ہمارے قلب کے تابع ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، چاہے اچھائی میں چاہے برائی میں، اگر برائی میں ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر باقی جانداروں پر بھی ہوتا ہے، مطلب وہ دوسروں کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اور اس طرح ایک اچھا انسان، ایک نیک انسان، ایک اچھے پرسنالٹی والا، ایک اچھے اورا والا انسان، وہ دوسروں کو بھی اثر انداز کرتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو لوگوں میں بیٹھ کے ہمیشہ پازیٹیو وائبز ہی آئیں گی، آپ کو جو ہے وہ برے لوگوں میں بیٹھ کے کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے یعنی اثر۔
اس دل کا. اب ہم نے انبیاء میں یہ اسٹڈی کیا، انبیاء میں یہ ڈسکس کیا کہ ایک جو نبی ہوتا ہے اس کی تین خاصیتیں ہوتی ہیں جو کہ عام انسان میں نہیں ہوتی. کہ عام انسان کو جو کشف یا جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں خواب کی حالت میں، نبی وہ چیزیں کھلی آنکھ سے بیداری کی حالت میں دیکھتا ہے. اس لیے خواب جو ہے نبوت کا، سچے جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت کیا ہے، پروفیسی کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ چیزیں، پروفیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بتا دینا جو ہونے والی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں. سب نبی جتنے بھی ہیں انہوں نے دیکھا ہے قیامت تک کے معاملات کو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا جہنم میں یہ عورتیں ہیں، جنت میں یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اب سوال تو یہاں پہ آتا ہے نا کہ ابھی تو جنت جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہوا لوگوں کا، مطلب ابھی قیامت قائم ہی نہیں ہوئی. آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جنت میں ہیں یہ لوگ جہنم میں ہیں؟ کیونکہ آپ نبی ہیں. ایک عام انسان خواب میں شاید یہ چیز آبزرو کر پائے کہ وہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا خواب میں مرنے کے بعد کئی لوگوں کے ان کے جو ورثاء ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہے یا ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے وہ جب یعنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ اس حال میں ہے مرنے کے بعد، نظر آ جاتا ہے. انبیاء یہی چیز کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. چلتے پھرتے انبیاء کو نا لوگ جنتی اور جہنمی نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ صحابی کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی کہ اب تم جو مرضی کرو تم جنتی ہو. حضرت عثمان نے جب کنواں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں خریدا وہ مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، عثمان تم جو کرو تمہیں تمہاری جنت پکی ہے. تو یہ نبی اور عام بندے میں فرق ہوتا ہے کہ نبی وہ چیز کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بیداری میں دیکھتا ہے، جو عام بندہ خواب میں دیکھتا ہے. دوسری چیز ہم نے کہی کہ جس طرح عام لوگوں کا جو اثر ہے، عام لوگوں کے جو قلب کا، نفس کا اثر ہے، وہ دوسرے اجسام پر بھی اثر کرتا ہے، لیکن اس طریقے کا اثر ہوتا ہے کہ دوسری مخلوقات میں کوئی چینج نہیں آتا. مطلب اس سے دوسری مخلوقات میں کوئی اچھائی یا برائی وہ کریٹ نہیں کر سکتا، لیکن اثر ضرور ہوتا ہے. یعنی اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کسی برے لوگوں میں جائیں گے تو جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ ایک نیک بندہ نا اس کا احترام تو ہوتا ہے، برے لوگ بھی احترام کرتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اثر دوسرے کو اچھائی یا برائی کی طرف اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو لے ہی آئے. جبکہ نبی کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس طریقے ہوتا ہے کہ لائک جو خلق خدا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے مقصود. مطلب یہ کہ اگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ، اس میں بھی آگے تھوڑی سی ڈیپر ہے کہ یہ جو درجہ ہے نا سیکنڈ درجہ، یہ کچھ اللہ کے بہت ہی نیک انسانوں کو بھی اللہ دے دیتا ہے کہ یہ انبیاء اور عام انسان میں بھی ایک میچنگ آ جاتی کہ کنورٹ تو اللہ نہیں کرنا ہوتا ہے ہر ایک کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، لیکن ایک انسان کا اتنا فرق، اتنا اثر ہوتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے قلب کا کہ دوسرا بندہ اسے دیکھ کے ہی کلمہ پڑھ لے، دوسرا بندہ اسے دیکھ کے ہی اپنے گناہ سے توبہ کر لے. تو ایک یہ نبی کا یعنی یہ دوسرا درجہ ہے نبوت کو سمجھنے کے لیے. اور یہ عام انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو نیک ہوتے ہیں نا، کہ بہت سارے نیک جو ہے وہ دوسروں کی، یعنی بہت سارے نیک گناہ گاروں کو نیکی کی طرف لے آتے ہیں اپنے صرف پرسنالٹی کی وجہ سے. تیسرا ہم نے یہ کہا کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ علوم جب تک فزیکل نہیں سیکھیں گے ان کو جو باطنی علم ہے، روحانی علم ہے، عالم ارواح کا دروازہ ہے وہ کبھی نہیں کھلے گا. جبکہ نبی
بالکل امی. ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی بالکل امی تھے, کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور اللہ نے انہیں سب سے عظیم علم ڈائریکٹ عطا کیا. تو یہ نبی اور عام بندے میں تیسرا فرق تھا کہ عام بندہ علم سیکھے گا تو آئے گا, لیکن جو نبی کے درجے والا ہے وہ بلا سیکھے سب کچھ سیکھ لیتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ. اور اس میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تیسرا درجہ نا, یہ بھی نبی اور انسان میں وہ ہوتا ہے, نیک انسان کہہ لیں, میچ کہ پروفٹس دو طرح کے ہوتے ہیں, گائیڈڈ بائی اللہ اور گائیڈڈ بائی دیئر فطرہ. گائیڈڈ بائی اللہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جو باقی جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 کم و بیش, اور اس کو بھی ہم پروفٹ کہتے ہیں کہ جو اپنی فطرہ گائیڈڈ ہو, مطلب اپنی فطرہ سے ہدایت لے رہا ہو. جیسا کہ حضرت خضر, جیسا کہ حضرت لقمان, دے آر ناٹ نبی بٹ حکمت ہے, اور وہی چیز ہے جو نبی سکھاتے ہیں. اور اس علم کو ہم کہتے ہیں علم لدنی, ٹھیک ہے, کہ جو اس کو اس خود ہی آ گیا, اس کے اپنے باطن سے آ گیا, اس کو غور و فکر کرنے سے آ گیا. اور جسے یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوتا ہے, اور یا پھر اولیاء کبار میں سے ہوتا ہے, مطلب بڑے جو چوٹی کے اولیاء ہوتے ہیں ان میں سے ہوتا ہے. اور جس کو اس میں سے ایک بھی حاصل ہوتا ہے اس کا بھی یہی درجہ ہوتا ہے, اور ہر ایک میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کسی کو ان تینوں صفات میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے اور کسی کو بہت بہت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ میں یہ تینوں چیزیں بہت پیک پہ تھیں. وہ شعر بھی ہے نا, دم عیسیٰ, اس طرح کا شعر تھا, میرے اب ایگزیکٹلی ذہن سے نکل گیا, ید بیضا, مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو جو معجزات دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان سب کو اکٹھا کر دیا. اور یہ حقیقت ہے, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو میٹیریل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی, جو میٹیریلسٹک نہیں ہے. تو یہ چیزیں میٹیریل سوچ رکھنے والے کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی. اور کیوں نہیں سمجھ آتی وہ ہم نے سٹارٹ میں اس کا آنسر بھی دیا تھا کہ وہ دل جو گناہوں کے باعث, جو برے اخلاق کے باعث زنگ آلود ہو چکے ہیں, وہ حقیقت دیکھ ہی نہیں سکتے. اور پھر حقیقت جب نہیں دیکھ سکتے, وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آرگومنٹ دیا ان کا کہ وہ پھر جھٹلا دیتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. تو دیٹ واز آل اباؤٹ. اب میں مائک اوپن کر دیتا ہوں, پھر ہم کوشچن لیتے ہیں 20 منٹ اور پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. اب سو آج کا آپ کو کافی مزہ آیا ہوگا لیکچر کا. کافی چیزیں وہ ہیں جو آپ نے یہ کتاب کسی کتاب میں نہیں ملیں گی آپ کو. جی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. سر وہ شعر ایسے ہے, حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیزداری. جی جی, تو آنچہ خوب ہما دارم تو تنہا داری. اچھا سر, ایک سوال تھا کہ وہ قلب سلیم اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ جی 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 جی. نیک روح, مطلب روح دو طرح کی ہوتی ہے, نیک روح ہوگی یا بری روح ہوگی. قلب سلیم جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک. اوکے, کمنٹ سیکشن میں کوشچن ہے. کوشچن نمبر 1, ہارٹ از سپیریئر بیکاز آف علم. یہ کوشچن تو نہ ہوا, یہ تو آپ نے بتا دیا. نہیں 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 نہیں, علم کی وجہ سے, اور دوسرا قدرت کی وجہ سے. قدرت, ہاں بتا, وہ مجھے آگے سمجھ. علم اور قدرت مطلب جو اس کو اختیار دیا گیا نا, قلب کا جو اختیار ہے باقی جسم پہ, اس وجہ سے دل جو ہے وہ افضل ہے. ایک علم کی وجہ سے, اور علم کے 5 دروازے ہیں جو عالم جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں,
اور وہ 5 دروازے ہماری 5 سینسز ہیں. ہماری جو ہے وہ سینس آف ٹیسٹ، سینس آف اسمیل، سینس آف ہیئرنگ، سینس آف سینگ، یعنی ویژن کی سینس، اینڈ سینس آف اسپیکنگ. یہ چیزیں ہیں، یہ 5 دروازے ہیں فزیکل سینسز کے ہارٹ کی طرف نالج کے. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا ایک جو عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک دروازہ ہے، اور وہ اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خواب میں بھی کھلتا ہے. وہ بالکل تو وہ تو موت کے وقت کھلے گا کہ اب ہر چیز کلیئر نظر آ گئی، کیونکہ خواب میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عالم جسمانی سے تو تعلق کٹ جاتا ہے، بٹ ہمارا جو برین ہے وہ ویسی، اس کے اندر جو ایموشنز چل رہے ہوتے ہیں، جو خیال ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی رہتے ہیں. تو اس لیے خواب میں بالکل کلیئر کرسٹل ہمیں حالت نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے، تو اس کی پھر ہمیں تعبیر کرنی پڑتی ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے پھر تو ختم، خواہشات بھی، خیالات بھی، ہر چیز ختم، پھر بالکل کلیئر کرسٹل ہر چیز نظر آتی ہے. تو ایک موت، ایک خواب، اور تیسرا میں نے کہا کہ آپ اپنے دل کو پاک کر لیں، کیونکہ دل ایک آئینہ ہے، لوح محفوظ بھی ایک آئینہ ہے. یہ اس لوح محفوظ کی چیزیں اور حقیقت اس کو تبھی نظر آئے گی یہ جب یہ آئینہ صاف ہوگا. اور یہ آئینہ صاف کرنا ہے، یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. آپ آئینے کو صاف کریں، اخلاق جتنے بھی برے ہیں ان سے پاک کریں، اور پھر جو ہے ہر کام میں اللہ کے تابع ہوں. دیٹس دا میتھڈ آف گیٹنگ نالج، اسپرچل نالج، یا دیٹس دا میتھڈ کہ جس سے آپ کو اویئرنیس آئے گی، حقیقت کا پتہ چلے گا. ضمیر کیا ہے؟ ضمیر بیسیکلی ہماری 3 چیز ہوتی ہیں، قلب، ایک روح، ایک نفس. روح اور چیز ہے، قلب اور چیز ہے، نفس اور چیز ہے. تو یہ جو ضمیر ہوتا ہے نا، یہ اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. نفس کی بھی آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں، نفس لوامہ، پہلا نفس امارہ، پھر نفس لوامہ. تو یہ ضمیر کا تعلق نفس لوامہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ملامت کرتا ہے انسان کو. اور جب یہ مر جائے پھر ہم کہتے ہیں یہ نفس امارہ ہے کہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے. جی اٹینڈنس آپ کی آ گئی، کیونکہ پوری کلاس ریکارڈ ہوتی ہے تو آپ سب کی اٹینڈنس تو ہوتی ہے، ایک ایک کی جو بھی میٹنگ میں آتا ہے. جی اب اور کوئی کوشچن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ فرشتوں والی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اور انبیاء کرام جو آپ نے بتایا، ان کا ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں والی دوبارہ ریپیٹ کریے گا. فرشتوں والی جو پرسنالٹی ہے جو ہمیں ظاہر کرنی ہوتی ہے، اور انبیاء کرام، اچھا ان میں کیا ریلیشن ہوتا ہے؟ ان میں یہ ریلیشن ہوتا ہے کہ جو ہماری اصل ہے، ہمارے قلب کی، یا جو ہماری حقیقت ہے، وہ فرشتوں جیسی نہیں ہے، بٹ فرشتوں کے قبیلے سے ہے کہہ لیں. فرشتوں کی جس طرح نیچر ہے ویسی ہے. تو جو انبیاء ہیں جو انسان کے طور پہ اس دنیا میں آتے ہیں، تو ان کے اور اس نیچر کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ انبیاء پہ سب سے زیادہ، آپ کو پتہ نا، آزمائشیں، مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں نا. تو اسی لیے ایک نبی کا جو لیول ہے وہ فرشتوں سے بہت ہائی ہوتا ہے، بیکاز فرشتے وہ آزمائشیں نہیں دیکھتے. ایک نبی تمام آزمائشوں کے باوجود اللہ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات اتنا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا. اتنی آزمائشیں، اتنے دنیاوی اٹیچمنٹس، اتنی مطلب رشتوں کی مجبوریاں اور باقی دکھ درد، یہ ساری چیزیں ایک نبی دیکھتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ فرشتوں والے کام جو ہیں، جو فرشتے کرتے ہیں، فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں. تو ایک نبی
اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود بھی وہی کام کر جائے، مطلب کرتا ہے نا، تو اس لیے نبی سب سے سپیریئر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ چیزیں فیس کرتا ہے، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں سب سے زیادہ نبی پہ آتی ہیں، اور پھر بھی وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے نبی فرشتوں سے بھی سپیریئر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کے بعد جو باقی لوگ ہوتے ہیں ایمان میں زیادہ، ان پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح فرشتوں سے سپیریئر ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان جو ہے، وہ عام انسان بھی، عام نیک انسان، وہ نبی نہیں ہے، وہ بھی اس لیے فرشتوں سے افضل ہے کیونکہ فرشتے بغیر کسی آزمائش، مصیبت، تکلیف کے وہ کام کر رہے ہیں، اور انسان وہ چیزیں فیس کرنے کے باوجود وہ کام کر رہا ہے، تو اس لیے جو پرائس ہم پے کرتے ہیں نا، وہی ہماری افضلیت ڈٹرمن کرتی ہے۔ تو ریلیشن یہ ہے کہ ایکوائر تو ہم نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے، یعنی ہماری اینڈ وہی ہے کہ ہم نے اینڈ پہ جا کے کیا کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، یہی فرشتوں کی اصل ہے، یہی ہماری اصل ہے۔ بٹ ہماری فضیلت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اتنا سب کچھ فیس کرنے کے بعد، اتنی آزمائشیں، مصیبتیں، اتنے فتنوں میں سروائیو کرنے کے بعد بھی ہم جو ہے وہ چیزیں وہی چیز اچیو کر جاتے ہیں جو فرشتے کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم افضل ہوتے ہیں، بٹ ایکوائر ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے۔ جی آصف سخیرہ، آپ کا مائک کیوں میوٹ ہے؟ آپ اوپن کر کے دیکھیں، اوپن ہے۔ جاب کے اندر ہم بہت سے آفیسر کے احکامات پر سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس کا کیا اثر ہے؟ اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنے آفیسر کے وہ سارے احکامات مانیں جو اللہ کے احکامات کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے۔ جہاں پہ اس کا کوئی آرڈر اللہ کے حکم کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر جائے گا اور آپ پھر بھی مان جائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ اور اگر آپ وہ حکم اس کا نہ مانیں بیکاز وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، تو اٹس مین کہ آپ اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور آپ نے یہی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ پوری دنیا چاہے آپ سے ایک غلط کام کروانے پر تل جائے، لیکن آپ وہ نہ کریں بیکاز اللہ نے وہ نہیں کرنے کا کہا نا۔ تو یہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ اور دوسرا بھی کوشچن یہ کہ معرفت کا اصل مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب ہے اللہ کی پہچان، کہ اب اللہ کی ذات کی حقیقت تو ہم نہیں پہچان سکتے، اللہ کی صفات کی پہچان، کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے کہ اللہ رازق ہے، تو ہماری تو پرابلم ہی سولو ہوگی رزق والی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ پہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اگر وہ ویسا توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے رزق دیتا ہے جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ تو ہمیں معرفت نہیں ہوتی، اسی لیے ہم اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کہ انسان کو جس کی معرفت ہوتی ہے انسان اسی کے تابع ہوتا ہے۔ تو معرفت کا اصل مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ وہ معرفت کا مطلب ہے جو علامہ اقبال کی بڑی پیاری نظم ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ معرفت ہے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ معرفت ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، مجھے ہے حکم ازاں
لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت، یہ رشتے، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. یہ معرفت ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ. یہ اللہ کی معرفت ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے اگر وہ اللہ سے ہمیں دور کر رہا ہے. کوئی علم نہیں ہے اگر وہ اللہ سے ہمیں دور کر. کوئی چیز بھی جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے ہم اس کو آپٹ کریں گے، یہ اللہ کی معرفت ہے. اور جو چیز اللہ سے دور کر رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کی معرفت ہے. جی، معرفت کا جامع ترین تصور لا الہ الا اللہ ہے. دل جب مختلف کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو دماغ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. نہیں، یہ میں نے کل سمجھایا تھا. آپ پچھلا لیکچر لیں، اس میں نے پورا وہ سمجھایا تھا سسٹم کہ کیسے چیزیں ورک کرتی ہیں، عقل کا کیا رول ہے دل سے فیصلہ کروانے میں. یہ آپ پچھلا لیکچر لیں گے آپ کا کلیئر ہو جائے گا. آصف اوکے. پرسنالٹیز اور نان مسلم کی بھی اچھی ہیں، اور یہاں ہم مسلمز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ پرسنالٹی یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کے کہنے پر چلیں تو خود بخود پرسنالٹی اچھی رہے گی. آخر پرسنالٹی ہے کیا؟ اگر ہم جنرل ٹاکنگ میں بیٹھ کر بولیں ان فرنٹ آف نان مسلم فرینڈز، تو یہ اس کا ون لائنر آنسر ہے کہ پرسنالٹی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر اچھائی کریں اور ہر برائی کو ختم کریں. مطلب ہر اچھائی کریں اور کروائیں اور ہر برائی چھوڑیں اور چھڑوائیں معاشرے سے. یہ پرسنالٹی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، یہ اگر آپ فلسفے کی ساری کتابیں آپ پڑھیں اور آپ سارا فلسفہ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ سوال اس چیز پہ بحث ملے گی کہ اچھائی کیا ہے. مطلب ہر ایک کا نا اینگل اور ہوتا ہے اچھائی کو دیکھنے کا. کہ کوئی فار ایگزامپل، آپ جب تک آپ مسلم نہیں ہیں نا، آپ مطلب یہ کہ آپ اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آپ ایک کام بہت اچھا کر رہے ہوں اور دوسرے کے نظر میں وہی کام بہت برا ہو. یہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم مطلب اس کا میں اب آپ کو ون لائن آنسر دینے لگا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم تک پہنچ چکی ہوتی. پرسنالٹی یہ ہے. اور نان مسلمز اب چونکہ نبی کو نہیں مان رہے، چونکہ اللہ کو ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو وہ پرسنالٹی کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کے ہاں پرسنالٹی ہر ایک، یعنی اگر ایک کام ایک کے نزدیک اچھا ہے تو دوسرے کے نزدیک وہی کام برا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اگر ایک ایتھیسٹ ہے اس کے نزدیک ہو سکتا ہے گانے سننا اچھا ہو جسٹ فار انجوائمنٹ یا جسٹ فار لیئر، اور دوسرا ایتھیسٹ ہے وہ کہے کہ نہیں یہ ٹائم کا ویسٹ ہے، یہ سننا برا ہے. تو جب تک آپ اپنے مین پوائنٹ، مین کہہ لیں کہ لینز آپ اسلام کا سیٹ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی سائیکالوجی میں اللہ کو پلیس نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اچھائی کی صحیح ڈیفینیشن تک نہیں پہنچ سکتے، اور کبھی بھی آپ پرسنالٹی اچیو ہی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو اچیو کرنی تھی. تو نان مسلمز کو آپ جسٹ یہ بتا سکتے ہیں ان سمپل ورڈز کہ پرسنالٹی، گڈ پرسنالٹی یہ ہے کہ ہر اچھائی کی طرف مائل ہو، اور بیڈ پرسنالٹی یہ ہے کہ وہ ہر اچھائی سے دور ہو. زونیبا
آپ نے ٹاسک دیا تھا ہو آئی ایم، تو سر آپ کا اپنا کیا اوپینین ہے اس پہ کہ ہو آئی ایم مطلب آپ کے پڑھوے سے اس کا کیا آنسر ہے؟ اس کا آنسر ویسے میں نے آپ کو زونیبا دیا ہے کہ ہو آئی ایم یہ کوئی ایک پرماننٹ سٹیج نہیں ہے. مطلب ہم کبھی بھی پوری زندگی ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے کہ میں اگر آج یہ ہوں تو میں کل وہ نہیں ہوں گا، کل جو ہوں گا وہ پرسوں نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، مطلب ہماری حالتیں بدلتی رہتی ہیں. بٹ جو میں نے کوشچن کیا تھا نا ہو آئی ایم، یہ میں نے اس سینس میں کیا تھا کہ کرنٹلی آپ کیا ہیں ان چاروں سٹیٹس میں. آپ اپنی ایکٹیویٹیز دیکھیں، آپ اپنی حرکات و سکنات دیکھیں اور پھر پہچانیں کہ آپ کون ہیں. آپ اپنے خواہشات کے تابع انسان ہیں، یا اپنے غصے کے تابع انسان ہیں، یا آپ اپنے نفس کے تابع، شیطان کے تابع انسان ہیں، اور یا پھر آپ اللہ کے تابع انسان ہیں. یہ ہو ایم آئی ہے. اور اگر یہ مطلب ایز اے ہیومن بینگ، یہ میں نے اس لیے کوشچن کیا تو ہو ایم آئی ایز اے ہیومن بینگ، تو یہ آنسر اسی کوشچن میں ہے کہ ہو ایم آئی ایز اے ہیومن بینگ، کہ میں انسان ہوتے ہوئے میں کیا ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو شاید لاسٹ میں بھی ایک شعر علامہ اقبال کا سنایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم کیا ہیں بینگ اے ہیومن بینگ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم نیکسٹ سٹیپ لے سکتے ہیں. جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ ہم منافق ہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم برے انسان ہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی خواہشات کے تابع انسان ہیں، یا جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے غصے کے تابع انسان ہیں اور ہم چوپایوں جیسے ہیں، یا ہم درندوں جیسے ہیں، یا ہم شیطان جیسے ہیں، تو ہم کبھی بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے، اپنا نیکسٹ سٹیپ نہیں لے سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ پہچاننا ہے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے، ویسے اگر آپ اس کو دوسرے مطلب سے سمجھیں کہ ہو ایم آئی ایز اے ہیومن بینگ، تو وہ اس کا آنسر قرآن مجید میں ہے کہ یو آر دا خلیفۃ الارض، آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اس ارض پر. یہ ہے آپ کی آئیڈینٹی، یہ ہے آپ کی پہچان کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے آئے ہیں اس دنیا میں، یہ ہیں آپ. ٹھیک ہے، بٹ میں نے یہ کوشچن اس سینس میں نہیں پوچھا تھا. آپ کو ہوپ سب سمجھ آ گئی کہ میں نے کس سینس میں پوچھا تھا کہ ہو ایم آئی، آپ کون ہیں اس ٹائم پہ، آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بڑے مزے کے آنسر آپ نے کچھ لوگوں نے پوٹ کیے ہوئے تھے. مطلب میں نے کہا تھا کہ آپ نے سوچ سمجھ کے آنسر دینا ہے، تھوڑا لمبا آنسر دینا ہے پیراگراف کی فارم میں. تو اس میں ایک آنسر تھا آئی ایم اے مسلم، تو وہ تو مجھے ہی پتا ہے ہم سب مسلمز ہیں. مسلم ہوتے ہوئے آپ کیا ہیں، آپ کس چیز کے مسلم ہیں؟ اللہ کے مسلم ہیں، یا شیطان کے، یا اپنی خواہشات کے، یا اپنے غصے کے؟ کس چیز کے مسلم ہیں؟ مسلم مطلب یہ کہ آپ کس چیز کو سرنڈر کرتے ہیں، یہ بتانا تھا. نہیں، کسی نے بھی اس کا آنسر نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، سارے اپنے اپنے وہ کر رہے تھے کوشش، لیکن کسی نے صحیح آنسر نہیں دیا تھا. مطلب جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ کسی نے نہیں بتایا تھا. بہرحال میں نے پوچھ کے کیا کرنا، میں نے آپ کو بیسیکلی سوچنے کا ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے سوچنا ہے. آج کا لیکچر بھی آپ نے لیا ہے، تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کیا ہیں ان میں سے، آپ کی حقیقت کیا ہے، اور پھر آپ نے بننا کیا ہے وہ بھی دیکھیں نا، کیا بننا کیا ہے. سیلف لیڈرشپ میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ یہ چیز پہچانیں کہ آپ کرنٹلی کہاں پہ ہیں، اور کلیئر پکچر بنائیں کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے، اور رستہ بھی آپ سوچیں کہ کس رستے کے تھرو جانا ہے، کیا رکاوٹیں آئیں گی، کیا ہرڈلز آئیں گے، کیا obstructions آئیں گی. یہ سیلف لیڈرشپ کی مین چیز ہے جو میں نے آپ کو بہت شارٹلی بتائی ہے. کل جو ہے وہ لیڈرشپ کی بھی ایک لیڈرشپ کا بھی سیشن ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور
وہ آپ سب ضرور جوائن کریے گا انشاءاللہ، کافی بینیفیشیل ہوگا. لیڈرشپ پہ ہے کل، وہ بھی آئی تھنک 8 بجے ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی نیوز تھی آپ کے لیے، اناؤنسمنٹ، کہ ہم جو ہے وہ سائیکو تھراپی ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں اس پہ بھی ایک کورس ہم نے لانچ کیا 2 ہفتوں کا، جنوری میں ہوگا. تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ پیڈ کورس ہے، بہت منیمم سے اس کی ہم نے فی رکھی ہے، آئی تھنک 600 یا 800. وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سائیکو تھراپیز کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی، اور اس میں کچھ ایڈوانس تھراپیز بھی ہم سکھائیں گے. ڈائلیکٹل بیہیورل تھراپی ہے اور ٹرینڈنگ کچھ چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں اسٹریس مینجمنٹ، اور اسٹریس مینجمنٹ تو اس کورس میں بھی سیکھیں گے. اس میں ہم تھوڑا اپلائیڈ سائیکالوجی، انٹیگریٹیو سائیکالوجی، یہ چیزیں سکھائیں گے. تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے کافی، اتنا ہمارا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے کلاس کا. ہوپ سو کہ آپ نے آج کی کلاس انجوائے کی ہوگی. اور ابھی میں آپ کے ساتھ ایک کل ٹاسک شیئر کروں گا، تو اس کا آپ نے رسپانس دینا. ٹاسک آپ لازمی کیا کریں، جو بھی رسپانس ٹاسک دیا جائے